اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے یمن میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ سبھی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہراتی فصلیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب یہاں کے بادشاہ شرجیل بن ملک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھا، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہ ملی۔ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے 9 سال نہایت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سباہوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قوم نہایت دولت مند، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے لے کے مغرب تک ایک نہایت طاقتور بادشاہ کی حکومت اور جاہو جلال کا ڈنگا بجتا تھا۔ اسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت دنیا کے بیشتر ممالکوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو جنات، ہوا، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن، انس، جانور اور پرندوں سمیت سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا ایک چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہیں بتا سکے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتا اڑتا ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے اور ان کی ایک رانی ہے جسے بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت پر قیمتی جواہرات اور رات رنگ کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس قیمتی تحفہ تحائف نمائش کے لیے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو کہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دے کر روانہ کیا۔ وہ خط یوں تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی کوشش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ صرف ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف اسلام کی دعوت ہے۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں جا گرایا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے سمجھانے کی خوب کوشش کی۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بیچنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے یہ تحفہ قبول کیا تو وہ بادشاہ ہیں اور ان سے جنگ کروں گی،
اگر انہوں نے یہ تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستوں کے دونوں جانب سونے کے عجیب جاندار کھڑے کر دیے جائیں اور سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ اور ادھر بلقیس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفہ روانہ کیا، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات اور غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب وہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دربار میں پہنچا، وہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اور اب تم اپنا تحفے کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لہٰذا جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک جن نے کہا کہ میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک چپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ میں آزمائش میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، جس کا نام آصف ابن بخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز موتی چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ تو بغور ہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم ضرور فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور پانی بھی جاری ہو، اس میں مچھلیاں اور آبی جانور بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شاہی عمارت کے تخت پر جلوہ فروز تھے اور اس کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، اور اس کے اوپر شیشہ نہیں نظر آتا تھا۔ بلقیس کو اس کے محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ صرف پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا ایک فرش ہے، تو وہ شرمندہ ہو گئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کرتی تھی
اور اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی۔ اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھتی رہی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے اپنا معبود سمجھ لیا اور اسے اپنی اس غلطی پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ملکہ سبا اس واقعے کے بعد مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل لیسن آف فیتھ کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔